فاصلوں کو ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کو گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی چیز ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخرہ، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسروں کی ابتدا پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف اور ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھاوے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسے لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی زیادہ اعتراض ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، قد کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے حلال روزے سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اطلاع ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کے مجالس بھی بالخصوص اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں۔ سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور ایک درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اور حدیث میں
غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاکار کو بھی محفوظ فرمائے کہ اس باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔